اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ فعل ماضی ذیل کے نقشے میں ماضی واحد مذکر غائب کے دو گروہ کو ملاحظہ کیجئے. یہاں پہ ایک نقشہ دیا گیا ہے. نقشے میں فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ دیا گیا ہے اور یہ واحد مذکر غائب کے صیغے کو دو گروہ میں تقسیم کیا ہے. یہاں نقشہ دیکھیں، داہنی طرف پہلا گروہ ہے اور بائیں طرف دوسرا گروہ ہے. پہلے گروہ میں دیا ہے علما، اس نے جانا. دوسرا گروہ ہے انزلہ، اس نے نازل کیا. ٹھیک. پھر دوسری مثال دی گئی ہے ترکہ، اس نے چھوڑا. پھر سامنے اس کے دیا ارسلہ، اس نے بھیجا. پھر دیا تیسری مثال وعدہ، اس نے وعدہ کیا. اس کے بعد ادھر دوسرے گروہ میں دی ہے تیسری مثال امتحنہ، اس نے امتحان لیا. ٹھیک. آپ دیکھیں گے اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو پہلے گروہ کے جو تین افعال ہیں، جو تین مثالیں ہیں، وہ سب تین حرفی ہیں. پہلے گروہ میں واحد مذکر غائب کی جو تین مثالیں دی گئی ہیں، ٹھیک، وہ تینوں کیا ہیں؟ تین حرفی ہیں. ہر ایک میں تین حرف ہے، ہر ایک میں تین حرف ہے. لیکن دوسرے گروہ وہ بھی ماضی کے صیغے ہیں اور واحد مذکر کے صیغے ہیں، لیکن ان میں تین حروف سے زیادہ ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک طرف واحد مذکر غائب کے تین صیغے دیے گئے، تینوں میں تین حرف. دوسری طرف اسی واحد مذکر غائب کے تین صیغے دیے گئے، ان میں تین حروف سے زائد. کیوں آخر ایسا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں باہمی فرق کو بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اس کے لیے آپ عربی صرف کی کتابوں کی طرف رجوع کیجیے. یہاں پر صرف آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ دوسرے گروہ کے جو افعال ہیں، کیونکہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، لہذا جو متعلمین قرآن ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی آگاہی کی طرف توجہ دیں. سبق نمبر 24، 25، 26 میں بیان کی گئی ہیں علامتیں. جس طرح تین حرفی افعال یعنی پہلے گروہ میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح دوسرے گروہ میں بھی انہی کا اسی طرح استعمال ہوتا ہے. لہذا فعل ماضی اور اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے صرف تے واو تم کی علامتوں کو مد نظر رکھیں. کہ علامتوں کو سمجھنا ہے، صیغوں کو سمجھنا ہے، تو صیغوں کو سمجھنے کے لیے آپ علامتوں کا سہارا لیجئے، حروف کا سہارا مت لیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ تے واو تم سمجھ رہے ہیں؟ ان علامتوں کو مد نظر رکھیں. جو بنیادی فرق ہے وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی کے وہ صیغے کہ جن میں صرف اور صرف تین حروف ہیں، وہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہیں، تین حروف اصلی ہیں. اور دوسری جو مثالیں دی گئی ہیں جن میں تین حروف سے زائد تھے. اب تین حروف سے زائد والے دو طریقے کے ہو سکتے ہیں. رباعی مجرد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تین حرف سے زیادہ ہو، اور ثلاثی مزید بھی ہو سکتے ہیں. اگر حروف اصلی کے ساتھ ساتھ حروف زائد ہے تو اضافی ہو جائے گا، اور اگر ہونے والی ٹھیک مولانا وہ کس ٹائم ہوتی ہے؟ ٹھیک. دیکھو ثلاثی تو ایک ہی ہوتا ہے جس میں تین حرف اصلی. ٹھیک.
اب یہ ثلاثی اس کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید۔ اگر 3 حرف اصلی ہیں صرف اور کچھ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد ہو گیا، اور اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد آ گیا تو ثلاثی مزید ہو گیا۔ رباعی میں بھی ایسے ہی ہے، اگر 4 حرف اصلی ہیں کوئی زائد نہیں ہے تو رباعی مجرد ہو جائے گا، اور اگر 4 حروف اصلی کے ساتھ ساتھ 1 یا 1 سے زائد حرف زائد بھی ہو تو رباعی مزید ہو جائے گا۔ بہر صورت پہلی نقشے میں جو داہنی طرف پہلا ستون بنا تھا جس میں 3 مثالیں دی تھی، جن میں 3 حروف اصلی تھے، وہ سب کیا تھے؟ ثلاثی مجرد تھے، اور اس کے سامنے والے جو 3 مثالیں دی گئی تھی وہ سب کیا تھے؟ ثلاثی مزید تھے۔ ٹھیک، باقی اور کیا معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے، اور یہ ہے وہ سب صرفی بحثیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر جائیے، لیکن ہیں یہ سب ماضی کے، ثلاثی والے بھی ماضی کے ہیں اور مزید والے بھی ماضی کے ہیں۔ معنی میں کیا فرق آئے گا وہ آپ صرف میں جائیے، یہاں ہم صرف اس لیے ذکر کر رہے ہیں اس فرق کو کہ آپ حروف کی کمی اور زیادتی سے پریشان ہو کر کے صیغے کو کچھ اور مت بتا دیجئے گا۔ ٹھیک، صیغوں کو ان کی علامتوں سے پہچان، سمجھ رہے ہیں؟ آپ تا کو دیکھیں، تا دکھائی دے تو سمجھ جاؤ کہ واحد حاضر کا ہے، واو الف دکھائی دے تو چاہے 3 حرفوں چاہے 4 حرفوں سمجھ جائیے کہ جمع غائب کا ہے، تم دکھائی دے تو سمجھ جاؤ کہ جمع حاضر کا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی علامتیں ہیں۔ ٹھیک مولانا، اب آئیے، اب دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ نقشہ۔ ٹھیک، درج ذیل نقشے کو پہلے نمونے کی طرح مکمل کریں۔ کہہ رہے کہ نیچے جو نقشہ دیا گیا ہے اس نقشے کو جو پہلے ہم نے نمونہ دیا تھا اسی نمونے کی طرح آپ کو مکمل کرنا ہے، یعنی علامتیں آپ کو صرف بڑھانی ہیں۔ یہاں لکھا ہوا دیکھیں، پہلے ماضی واحد مذکر غائب کی یہ صیغے دیے ہوئے ہیں، پھر ماضی جمع مذکر غائب۔ آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر غائب کے آخر میں واو الف بڑھانا ہوتا ہے پہلے صیغے کے، اور جو حرف لام پہ فتح ہوتا ہے اس کو ضمہ میں بدلنا ہوتا ہے نا مولانا؟ ہاں، جیسے یہ دیا انزل، واحد مذکر غائب کا تھا، ٹھیک، جمع مذکر غائب کا بنا تو انزلو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد واحد حاضر میں کچھ نہیں کرنا رہتا، آخر میں تا بڑھانا رہتا ہے اور لام کو ساکن کرنا رہتا ہے، انزل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واحد حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے واحد مذکر غائب کے آخر میں لام کو ساکن کر کے ت بڑھانا ہوگا۔ انزلتم، اب یہ وہی پہلے صیغے کے آخر میں تم بڑھانا ہے، لام یہاں پر بھی ساکن ہوگا، ٹھیک۔ جمع حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے واحد مذکر غائب کے آخر میں لام کو ساکن کر کے تم بڑھانا رہے گا، انزلتم۔ خوب، واحد متکلم یہ بھی ویسے بنتا، حاضر کی طرح وہاں تا لگا تھا، یا تو بڑھے گا، انزلتو، ٹھیک۔ جمع متکلم کا بنانے کے لیے نہ بڑھانا ہے آخر میں، ٹھیک مولانا؟ اب دیکھیے آپ کو ارسل، ٹھیک۔ اب کیا کریں گے؟ جمع مذکر غائب واو اور الف بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ارسلو، ارسل، ارسلو۔ واحد حاضر کا ارسلت، جمع حاضر کا ارسلتم، واحد متکلم ارسلتو، جمع متکلم ارسلنا۔ امتحن، اس کا جمع غائب کیا بنے گا؟ جمع مذکر غائب امتحنو، کیا رہے گا؟ امتحنو۔ واحد مذکر حاضر امتحنت، امتحنت۔ تو جمع مذکر حاضر امتحنتم، ٹھیک۔ اس کے بعد امتحنتو، امتحنا، امتحنا کیا رہے گا؟ امتحنا، امتحنا، امتحنا۔ ایک نام ایک نون کیا کریں گے؟
امتحانہ میں نون ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جمع متکلم کا جب بنائیں گے نہ لگائیں گے تو اس میں نون ہے کہ نہیں ہے؟ امتحنا. ہاں احسن. دو نون اکٹھا ہو جائیں گے تو ادغام کر دیا جائے گا، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے. امتحنا، امتحنتو، امتحنا. ٹھیک. احسن. قاعدہ ادغام کے تحت رہے گا، امتحانہ نہیں رہے گا. امتحنا. چلیں. استکبر، استکبرو، استکبرت، استکبرتم، استکبرتو، استکبرنا. قاتل، قاتلو، قاتلت. ٹھیک. قاتلتم، قاتلتو، قاتلنا. یہ اس طریقے سے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. اب یہ ماضی واحد مذکر غائب. انزل اس نے نازل کیا، انزلو ان سب نے نازل کیا، انزلت تم نے نازل کیا، انزلتم تم سب نے نازل کیا. ارسل اس نے بھیجا. اب آپ کو صیغے لکھنے ہیں. ارسل اس نے بھیجا، ارسلو ان سب نے بھیجا، ارسلت تم نے بھیجا، ارسلتم تم سب نے بھیجا. امتحنا اس نے امتحان لیا، امتحنو ان سب نے امتحان لیا. امتحنت تم نے امتحان لیا، امتحنتم تم سب. دیکھیں کہیں صیغہ غائب ہے ترجمہ موجود ہے، کہیں ترجمہ موجود ہے صیغہ غائب. تو جہاں جو غائب ہے وہاں آپ کو آسان. ٹھیک. استکبر اس نے تکبر کیا، ان سب نے تکبر کیا. تو کیا کہیں گے؟ استکبرو. استکبرت کیا ترجمہ کریں گے؟ تم نے تکبر کیا، تم سب نے تکبر کیا. استکبر تم. قاتل اس نے جنگ کی، قاتلو ان سب نے جنگ کی، قاتلت تم نے جنگ کی، قاتلتم تم سب نے جنگ کی. انذر اس نے ڈرایا، انذرو ان سب نے ڈرایا، انذرت تم نے ڈرایا، انذرتم تم سب نے ڈرایا. اس طریقے سے. نفاق اور منافقین، اس سے پہلے بھی یہی عنوان تھا، یہی موضوع تھا، اور اسی موضوع اور عنوان کے سلسلے میں اور ان سے مربوط جو آیتیں قرآن مجید میں تھیں وہ آپ لوگوں نے پڑھی. پھر ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں اسلامی تہذیب اور معاشرے میں سب سے زیادہ ملعون اور منفور لوگ منافقین ہیں. واقعاً منافقین کے ذریعے سے، منافقین کی وجہ سے اسلام و مسلمین کو جو ضرر اور نقصان پہنچا ہے وہ ظاہر اور آشکار دشمنوں سے نہیں پہنچا. کیونکہ جو دشمن واضح اور آشکار ہوتا ہے انسان ہمیشہ اس کے سلسلے میں کیا رہتا ہے مولانا؟ الرٹ رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کہیں نقصان نہ پہنچائے. لیکن جو منافق ہوتا ہے چونکہ اس کی دشمنی کو ہم پہچان نہیں پاتے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے سامنے رہتا ہے تو ہماری تعریف و تمجید ہمارا ہم خیال بن کر کے رہتا ہے. جب دشمنوں کی بز میں جاتا ہے تب ہماری مخالفت وہاں کرتا ہے. بس وہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. بہت زیادہ ہے. واقعی مسلمان خاص طور سے اس صفت میں گرفتار ہیں. سماج اور معاشرے کے حالات بہت برے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو لوگ دنیا داری میں اس قدر کھو گئے ہیں، لوگوں کے پاس اگر اسلامی تہذیب، اسلامی قاعدے قانون کے تحت اگر لوگ جو ہے زندگی گزارنے لگے اور ہمیشہ مثلاً کہ اسلامی دستورات کا خیال لوگوں کے ذہنوں میں رہے تو افتضاح ہو جائے گا، روز مار کاٹ ہوگی. ہاں لوگوں کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اور لوگ توجہ بھی نہیں دیتے دین کے مسائل کی طرف. تو وقت ہوتا ہے تو جب 4 رکعت نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس پیدا ہو گیا ہے، مسلمان ہیں. یہ تو واقعاً افتضاح ہے. ابھی آج کل خصوصیت کے ساتھ مثلا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو یا اسلام کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اسلام اور مسلمین میں بڑا فاصلہ ہے بھائی.
بڑی دوری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ عوام الناس کے سامنے زبانیں کھولتے ہیں، خصوصاً دوسرے مسلک اور مذہب کے لوگ، وہ ہمارے مذہب اور مسلک کے سلسلے میں تحقیق کر کے تھوڑی آتے ہیں. تحقیق کر کے اگر آئیں اور بولیں، زبان کھولیں اور اپنی رائے دیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی زبان کبھی اسلام اور مسلمان کے خلاف کھلے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے اور اس قدر مسالمت آمیز ہے کہ کوئی نفرتی بیان دے ہی نہیں سکتا اسلام اور مسلمین کے متعلق. کرتے کیا ہے؟ وہ اسلام، مسلمانوں کے عمل کو ہی اسلام سمجھتے ہیں. ہمارے کارناموں کو کیا سمجھتے ہیں مولانا؟ یہ مسلمان ہے، چوری کر رہا، چوری کو اسلام میں جائز قرار دیں گے. ایک کوئی مسلم عورت ہے، بے حجاب ہے، بے پردہ ہے، تو اس کی بدحجابی اور اس کی بے پردگی کو اسلام کا نام دے دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کی گردن کاٹ رہا ہے، اچھا یہ سب ساری چیزیں کرتے یہ ہیں کہ اسلام میں جواز دکھا کر کے، اسلام کی تعلیم دکھا کر بھی وہ کرتے ہیں نا مسلمان. مسئلہ یہ ہے جب بنا میں اسلام آپ کوئی کارنامہ انجام دیں گے تو چاہے وہ اسلامی دستور کے خلاف ہو، سامنے والا تو دستور اسلام نہیں جانتا. اسلام کا دستور کیا ہے مولانا؟ وہ اسلامی دستور سے، اسلامی قوانین سے واقف نہیں ہے کہ وہ قضاوت کر سکے کہ بھائی یہ اسلام کی تعلیم تو کچھ اور ہے، اس کا کام کچھ اور ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ میرا یہ کام جو ہے اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے، تو یقین کر لے گا یہ مسلمان ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا عمل اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل ہی اسلامی تعلیم ہے. تو میرے عمل کو اسلامی عمل دکھا کر کے کیا بھی گناہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خطابار ہم ہیں کہ ہم نے اپنی تمام بدعمالیوں کو، اپنے پرسنل نجی امور کو، کاموں کو کیا ہے بنا میں اسلام پیش کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہر اچھے غلط عمل کو کیا ہے اسلام کا عمل، اسلام کے دستور کے مطابق سمجھنے لگے. انگلیاں اٹھانے لگے، گردن کاٹیں گے کہیں گے اسلام میں دہشت گردی جائز ہے. بے پردگی اور بدحجابی کوئی عورت دکھائے گی کہیں گے اسلام میں مثلا یہ پردہ واجب نہیں ہے. اس چیزیں قرآن میں بہت سی جگہوں پر نفاق اور منافقین کے خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بڑے شاطر لوگ ہیں اور اکثر و بیشتر اسلام و مسلمین کو نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ رہتے ہیں اور مکر و فریب کرتے رہتے ہیں. اس لیے قرآن نے ایسے لوگوں سے آگاہ کیا ہے. آپ اس سبق میں منافقین کی بعض علامتوں سے واقف ہوں گے. علامتیں کیا ہیں ان کی؟ قدرت جو علامتیں بیان کرے گی وہ حقیقت پہ مبنی ہوگی اور ان علامتوں کے ذریعے سے آپ حقیقی منافقین کو پہچان سکتے ہیں. جھوٹ اور دو طرح کی باتیں. جھوٹ مومن کا شیوا نہیں ہے. اصلاً ایمان اور جھوٹ جمع ہو ہی نہیں سکتے. جھوٹ اور ایمان نام ہے صداقت کا، ایمان نام ہے یقین کا، واقعیت کا، سچائی کا. اب جھوٹ بول رہے ہو، ایمان کے منافی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں اکٹھا ہو جائیں. جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا. اگر دونوں نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ ہاں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک دو طریقے کی باتیں کریں، کبھی یہ کبھی یہ، ہر وقت شاخ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک شاخ پہ نہیں رہتے ہیں. ہاں ہمیشہ اچھل کود رہتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جبکہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ ایمان لائے ہوتے تو اللہ کی رضا والا کام کرتے، قیامت کے دن جو فائدہ پہنچائیں گے وہ کام کرتے. تو اللہ رسول اور قیامت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ایمان لے. یہ کون سا ایمان ہے؟ ہاں، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا، قیامت کے دن نفع پہنچانے والا کام کرتا ہے. اگر ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے دستور کے مطابق زندگی گزار. قیامت پہ ایمان رکھتے ہو تو قیامت کا خوف دل میں پیدا کرو. وہ اعمال جو تمہیں کل زیان پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں، جو اعمال تمہیں کل گرفتار عذاب کر سکتے ہیں، ایمان کا تقاضا تو یہی ہے نا. چلو بات سنو. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یشہد، جو اللہ یہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، وہ اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون. یہ جو آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے ہیں. ان کی گواہیوں پہ کبھی اعتبار مت کرنا. یعنی اللہ نے جہاں اس آیت میں اپنے حبیب کے رسول ہونے کی شہادت گواہی دی ہے، وہیں منافقین کے جھوٹے ہونے کی گواہی. اگر شہادت اول صادق ہے تو شہادت دوم بھی لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں. ان کے جھوٹ کی وجہ سے انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو یہ پہلی صفت اور پہلی خصلت یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دو طریقے کی باتیں کرتے ہیں. آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول ہیں، ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے. دوسری فساد برپا کرنا اور تباہی پھیلانا. مومن فساد سے دور رہتا ہے. فساد اور تباہی منافقین کا کام ہے، صاحبان ایمان کا کام نہیں ہے. ایمان امن سے اور اسلام سلم سے. اسلام بھی سلامتی ہے، ایمان بھی امنیت. یہ دونوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں مسلمان ہو اور مومن ہو وہاں جو ہے نا امنی ہو اور غیر سلامتی ہو. فساد امنیت کے مخالف ہے نا، متضاد ہے امنیت کے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. اور عجیب ہے کہ فساد پھیلاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فساد مت پھیلاؤ زمین کے اوپر. تو قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے اصلاح کرنے والے ہیں ہم، تو مصلح لوگ ہیں. واقعاً یہ حالات ہیں قسم خدا کی، ایک دم حقیقت. اللہ رسول کے کلام میں جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، جو ظرافت ہے، انسان شاید مومن اس کو درک کر لے تو خدا کی قسم حقیقی علم یہی سب ہے. اب تطبیق کرو نا آیات الہی کی. اب 1400 سال پہلے مت جاؤ، اب اپنے دور میں ان آیات کو تطبیق کر کے دیکھو کتنا سچا کلام ہے خدا کا، اس قدر حقیقت پہ مبنی ہے. جتنے فتنہ فساد کرنے والے ہیں آپ ان سے، ہم کب کرتے ہیں؟ ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو امنیت چاہتے ہیں. الا انہم هم المفسدون. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ حقیقت میں فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون. ان کے پاس اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں. کام فساد والا کرتے ہیں، ٹھیک، جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں اتنی ان کے پاس شعور ہے. چلے بس کریں، اتنا رہنے.